السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر منصوص طور پر ثابت ہے۔ سیدنا حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے پدر بزرگوار سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کو سنایا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی اور اس تعبیر کو صیغہ راز میں رکھنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اپنے فرزند جلیل اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عافیت کا معاملہ فرمایا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور مکہ شریف آ کر عمرہ ادا کرنے کا تہیہ فرمایا۔ یہ معاملہ تو خصوص کا ہے، چونکہ انبیاء و رسول علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ جہاں تک امت کا تعلق ہے، آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی کے تمام طرق مجھ پر کمال تک اور اتمام تک پہنچ گئے ہیں۔ میرے بعد کوئی وحی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ وحی مطلوع ہو، غیر مطلوع ہو، القائی ہو، تمام تر وحی کا نظام مجھ پر پائے تکمیل و جامعیت و اتمام تک پہنچ گیا ہے۔ ہاں، میرے بعد مبشرات ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، مبشرات کے حوالے سے عنایت فرمائیے کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو رویائے صادقہ، سچے خواب، یا پھر اولیاء کرام جو امت میں ہوں گے ان کو کشف ہوگا۔ تو کشف بھی سنت سے ثابت ہے، ارشاد نبوی سے محکم ہے۔ خواب اور خواب کی تعبیر بھی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محکم ہے۔ اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر قدس اللہ سرہ العزیز اور حافظ ابن قیم نے بھی، دیگر نے بھی بہت گراں قدر تصانیف رقم فرمائی ہیں۔ یہ جو انسان کی روح ہے یہ جہان بسیط ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو روح کا ایک حصہ، جس کو روح سیلانی کہتے ہیں، اپنے اصل مستقر اور سکونت عالم مثال میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم مثال میں تمام کے تمام عصر اور دہور اور زمانے مجتمع ہیں۔ وہاں ماضی، حال، استقبال الگ الگ نہیں ہیں، یکجا ہے۔ یہ عالم ناسوت عالم مثال کے تابع ہے۔ اب وہاں یہ جو روح سیلانی ہے، اپنے قالب، اپنے حیت، اپنے وجود، اپنے مستقر یعنی وجود انسانی کے حوالے سے مستقبل میں اس کے احوال دیکھتی ہے، جو اس کے توفیقی اور تشریعی اختیار و انتخاب کے تحت مترتب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی پر چیزیں مسلط کی ہیں، اللہ نے توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارادہ کے ساتھ متصف فرمایا ہے، اس ارادہ کے تحت وہ حق و باطل میں انتخاب کرتا ہے، جائز و ناجائز میں، حلال و حرام میں، حسن و قبح میں، بر و شر میں۔ تو اب انسان اپنے ارادے کے تحت جو اعمال کرتا ہے، اللہ کو تو علم کلی حاصل ہے۔ رب جلیل نے اپنے علم کلی کے تحت وہاں ان اعمال کو مستقبل میں متشکل فرما دیا۔ روح سیلانی ان اعمال کو دیکھتی ہے۔ جس وقت دیکھ لیتی ہے تو روح سیلانی عالم مثال میں دنیا کے قدر کے مطابق نہیں دیکھتی، اپنے قدر کے مطابق دیکھتی ہے۔
اور وہاں سے روح نباتی کو، جس کی وجہ سے یہ قالب، یہ جسم زندہ ہے، اس کو ترسیل کرتی ہے وہ معلومات۔ اب روح سیلانی نے اپنی قدر کے مطابق دیکھا اور روح نباتی کو ٹرانسفر کر دیا، لہٰذا روح نباتی اس کو اپنے قدر کے مطابق دیکھتی ہے۔ مثلا روح سیلانی نے کچھ دیکھا، جب وہ ترسیل کر دیا روح نباتی کو، تو روح نباتی نے اپنی قدر کے مطابق اس طرح دیکھا کہ اس کو قلم دیا جا رہا ہے۔ اب اگر روح نباتی نے دیکھا کہ اس کو قلم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب خواب کو اختیار ملے گا۔ قلم ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے صاحب اختیار پھر اختیار سے معزول ہو جائے گا۔ ایک آدمی خواب میں دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر دودھ پینے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو علم نافع میسر آئے گا۔ ایک آدمی خواب میں شہد استعمال کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ ایک آدمی آب زمزم پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شفا بھی نصیب ہوگی، اس کو علم بھی نصیب ہوگا، اور اس کو برکت و سعادت بھی نصیب ہوگی۔ تو بہر صورت خوابوں کی تعبیر کا معاملہ محکم ہے، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو ایسا امر درپیش ہو جس کا خیر و شر معلوم نہ ہو تو پھر وہ استخارہ کر لے۔ اگر خواب میں سرخ یا کالی چیز دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرے، اور اگر سفید و سبز چیز یعنی اس رنگت والی چیز دیکھ لے تو اس کام کو کر گزرے، اس میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی غمزدہ نہیں ہوگا اور بعد میں مایوس نہیں ہوگا۔ تو بہر صورت خوابوں کی تعبیر محکم ہے، میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی طرف سے مبشور ہے، اور رویائے صادقہ نبوت کے انوارات میں سے ہیں، اور اس انوارات میں سے امت کو بھی حصہ ملتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلہ میں امت میں سب سے پہلا منصب و مقام امیر المؤمنین مولا المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوابوں کے تعبیر کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ اس طرح تابعین میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔